دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ مقبول اور گمنام شخصیات سے بھری پڑی ہے۔ ان شخصیات میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی حوالے سے پاکستان کی سیاسی تاریخ پر اپنے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو بھی پاکستان کی ایک ایسی شخصیت کے متعلق ہے جنہیں کچھ لوگ بغیر وردی کا ڈکٹیٹر کہتے ہیں تو کچھ لوگ انہیں واقعی ہیرو مانتے ہیں۔ دوستو 6 سال مکمل مغربی پاکستان کے انتہائی زیادہ اختیارات کے ساتھ گورنر رہنے والے بے باک اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ایک متنازع جاگیردار نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان کون تھے اور صدر ایوب کے ساتھ ان کے کیا مراسم تھے؟ اداکارہ نیلو نے ان کی وجہ سے کیوں خودکشی کی کوشش کی اور انہیں کس نے اور کیوں قتل کیا تھا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے دوستو اس ویڈیو میں۔ نواب آف کالا باغ ایک خاندانی جاگیردار تھے۔ ان کے آباء و اجداد کسی نہ کسی صورت میں ہمیشہ سیاست سے وابستہ رہے۔ انہوں نے تحریک پاکستان کی جدوجہد میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ اس حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ مارچ 1940 میں منٹو پارک لاہور میں قرارداد پاکستان کے موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے جب لوگوں سے فنڈز کی اپیل کی تو نواب آف کالا باغ نے اکیلے اتنے فنڈز جمع کروائے جتنے وہاں پر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں نے جمع کروائے تھے۔ 1946 میں انگریز کا کالونیل دور خاتمے کے قریب تھا جب ہندوستان میں عام انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں نواب امیر محمد خان نے یونینسٹ پارٹی کے امیدوار کے مقابلے میں مسلم لیگ کے امیدوار مولانا عبدالستار نیازی کو کامیاب کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ قیام پاکستان کے بعد 1951 میں وہ پنجاب اسمبلی کے رکن بنے اور پھر 1955 میں نیشنل اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ دوستو اس وقت 1 یونٹ پالیسی پر عمل درآمد ہو چکا تھا۔ موجودہ پورے کا پورا پاکستان ایک ہی یونٹ یا صوبہ بنا دیا گیا تھا، جبکہ موجودہ بنگلہ دیش کو دوسرا صوبہ دوسرا یونٹ مشرقی پاکستان کے نام سے بنا دیا گیا تھا۔ تو یہ 2 یونٹ تھے۔ اس عمل کو 1 یونٹ کہتے تھے۔ 1 یونٹ کے قیام کے بعد نواب آف کالا باغ 1956 میں مغربی پاکستان اسمبلی کے رکن بن گئے۔ 1958 میں وہ PIDC یعنی پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے چیئرمین مقرر ہوئے اور پھر 1 سال بعد 1959 میں انہوں نے فوڈ اینڈ ایگریکلچر کمیشن کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ ان عہدوں پر ان کی انتظامی صلاحیتیں صدر ایوب کو اچھی لگیں اور ان کو اپریل 1960 میں مغربی پاکستان کا اس یونٹ کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ گورنر کے عہدے پر وہ 1966 تک تعینات رہے۔ ان کا گورنرشپ کا دور انتظامی لحاظ سے کافی اہم سمجھا جاتا ہے۔ وہ ایک سخت طبیعت کے جابر حکمران تھے۔ وہ اپنا نظم و نسق کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور پولیس کے اعلیٰ افسران کے ذریعے چلاتے تھے اور ان سے براہ راست رابطے میں رہتے تھے۔ ان کے دور میں ہی بھارت کے ساتھ 1965 کی جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں انہوں نے افواج پاکستان کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ اسی دور میں ہی پاکستان نے زرعی اور صنعتی میدان میں بھی کافی کامیابیاں حاصل کیں۔ انہوں نے بہت سی ایسی اصلاحات نافذ کروائیں جن سے مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوا، اشیاء خور و نوش کی قیمتیں مقرر ہوئیں، میرٹ کا رواج عام ہوا۔ انہی کے دور میں پاکستان میں شرح اموات میں کمی آئی اور انسانی اوسط عمر میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ 1961 میں پاکستان کی دوسری مردم شماری بھی انہی کے عہد میں ممکن ہوئی۔ اس کے علاوہ مینار پاکستان اور مزار قائد کی تعمیر انہی کے دور میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں گورنر ہاؤس میں کسی کو داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ پروٹوکول کے سخت خلاف تھے اور ہمیشہ سادہ لباس یعنی شلوار قمیض پہنتے تھے۔ دوستو صدر ایوب خان نواب آف کالا باغ کو منہ بولا بھائی کہتے تھے۔ اس قریبی تعلق کی وجہ یہ تھی کہ نواب آف کالا باغ کی ذاتی شکارگاہیں تھیں جہاں صدر ایوب شکار کے لیے آتے تھے۔ یہ تعلق ایک گہری دوستی میں بدل گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 1962 اور 65 کے الیکشنز میں نواب آف کالا باغ نے صدر جنرل ایوب خان کی جیت کے لیے حکومتی مشینری، دھاندلی، دھونس اور دباؤ کا بھرپور استعمال کیا اور فاطمہ جناح کو شکست دینے میں انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ گورنرشپ کے آخری وقت میں نواب صاحب کے صدر ایوب خان سے کافی اختلافات بھی پیدا ہو گئے۔ اس کشیدگی کی وجہ چند ایسے واقعات تھے جو دونوں رہنماؤں کے درمیان سرد مہری کا باعث بنے۔
ایک واقعہ کچھ یوں ہے کہ کراچی میں ایوب خان کے بیٹے گوہر ایوب سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے تھے۔ انہوں نے صدر ایوب خان کو بیٹے کی سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ کیا تو یہ بات صدر ایوب خان کو کافی ناگوار گزری۔ دوسرا واقعہ ایک لڑکی کے اغوا کا ہے جسے صدر ایوب کے مبینہ عزیزوں نے اغوا کیا تھا۔ نواب آف کالاباغ کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے اس بات کا ذکر صدر ایوب خان سے کیا۔ کچھ عرصے بعد لڑکی تو واپس آ گئی، لیکن دونوں رہنماؤں کے بیچ کشیدگی بڑھ گئی۔ پھر کچھ عرصے بعد صدر ایوب خان نے اپنی سیاسی جماعت کنونشن مسلم لیگ میں نواب خان کو باقاعدہ طور پر شمولیت کا کہا تو نواب صاحب نے اس جماعت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ آپریشن جبرالٹر جو کہ 1965 کی جنگ کا باعث بنا تھا، اس کے متعلق ان کی اور جنرل ایوب خان کی رائے میں اختلاف تھا۔ نواب آف کالاباغ کا کہنا تھا کہ اس آپریشن کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کو پھنسانا چاہتے ہیں۔ پھر جب یحییٰ خان کو چیف آف آرمی سٹاف بنانے کی بات آئی تو وہاں بھی نواب آف کالاباغ نے ایوب خان سے اختلاف کیا۔ نواب جنرل یحییٰ خان کو اس عہدے کے لیے اہل نہیں سمجھتے تھے۔ دوستو، یہ چند واقعات بلا شبہ صدر جنرل ایوب خان اور نواب آف کالاباغ کے درمیان کشیدگی کی وجہ بنے، لیکن یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان اختلافات کے باوجود نواب آف کالاباغ نے باوقار طریقے سے گورنر کے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ ان کو ایوب خان نے عہدے سے ہٹایا نہیں تھا، اور ایوب خان سے الوداعی ملاقات کے بعد وہ اپنے آبائی علاقے کالاباغ آ گئے تھے۔ ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ واقعات بھی مشہور ہیں، جیسا کہ انہوں نے ایک بار ایک ایڈمیشن کے سلسلے میں کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے پرنسپل کو تھپڑ دے مارا۔ اس کے علاوہ ان پر ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی کو قتل کروانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن ان الزامات کے کوئی واضح ثبوت نہیں موجود۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں کی، جن میں شاہ فیصل، امریکی خاتون اول مسز روز ویلٹ، شاہ نیپال مہندرا، ملکہ الزبتھ، جواہر لال نہرو اور شاہ ایران رضا پہلوی جیسے لوگ شامل ہیں۔ اس حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے شاہ ایران کے اعزاز میں منعقد کی گئی ایک تقریب میں فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے اداکارہ نیلو کو مدعو کیا، لیکن نیلو نے آنے سے انکار کر دیا، جس پر نواب نے پولیس کے ذریعے انہیں دھمکایا۔ اس پر اداکارہ نے دل برداشتہ ہو کر خواب آور گولیاں کھا لی اور بڑی مشکل سے ان کی جان بچ پائی۔ اسی واقعے کے حوالے سے حبیب جالب نے اپنی شہرہ آفاق نظم نیلو لکھی تھی۔ اس نظم کو گانے کی صورت میں بعد میں زرقا فلم میں نیلو پر ہی فلمایا گیا، جو کہ بہت مشہور ہوا۔ اس گانے کے بول تھے کہ تو کہ ناواقف آداب شہنشاہی ہے، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ ان کے دور حکومت میں ایک بچہ اغوا ہوا تو پولیس اس کو بازیاب نہ کروا سکی۔ نواب صاحب کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے ان پولیس افسران کے بچوں کو اٹھا کر کالا باغ میں رکھ لیا اور کہا کہ جب تک وہ بچہ بازیاب نہیں ہوتا تب تک ان پولیس افسران کے بچے واپس نہیں ملیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ دوسرے ہی دن اس بچے کو بازیاب کروا لیا گیا۔ دوستو، یہ واقعہ مشہور تو بہت ہوا، لیکن اس کی تصدیق قابل اعتبار ذرائع سے نہیں ہو سکی۔ سلطان محمود غزنوی نے جب ہندوستان پر لشکر کشی کی تو نواب آف کالاباغ کے آباء و اجداد نے ان کی بھرپور مدد کی تھی۔ اس مشروط مدد کی وجہ سے سلطان محمود غزنوی نے انہیں ایوان یعنی مددگار تسلیم کرتے ہوئے ہندوستان سے جاتے وقت کوہستان نمک کا علاقہ ان کے حوالے کر دیا تھا۔ دوستو، کوہستان نمک کے ارد گرد کچھ اور علاقے جو کہ وادی سون تک پھیلے ہوئے تھے اس وقت ہندو راجاؤں کے قبضے میں تھے۔ ایوانوں نے بعد میں یہ سب علاقے بھی فتح کر لیے۔ یہ علاقے نواب امیر محمد خان کے آباء و اجداد کی پہلی رہائش گاہ تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد میں ملک بندے علی پہلے ملک ایوان تھے، جنہوں نے اس علاقے کے مکینوں پر مختلف قسم کے ٹیکس عائد کیے۔ انہوں نے نمک کی فروخت کو بڑھایا اور پھر دریا عبور کر کے آنے والی کشتیوں پر ٹیکس لگا دیا، جس کے باعث ان کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ 1822 میں جب یہ علاقہ سکھوں کی سرپرستی میں آیا تو انہوں نے اعظم خان کے بیٹے ملک الایار خان کو اس علاقے کی جاگیر بخش دی اور بدلے میں مال مویشی، نمک اور نقد رقم کی صورت میں محصول لینے لگے۔ کچھ عرصہ بعد جب انگریزوں نے اس علاقے میں قدم جمایا تو ملک الایار ایوان نے سکھوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے انگریزوں کی بھرپور مدد کی۔ ملک الایار کے بیٹے مظفر خان نے خود دستے کی کمان سنبھال کر بنوں میں انگریزوں کے قلعے کی حفاظت کی۔
1857 کی جنگ آزادی کے دوران ایوان ملکوں نے انگریزوں کی خوب مدد کی، جس کے باعث انگریز نے جنگ کے بعد مظفر خان کو خان بہادر کا خطاب دیا۔ مظفر خان کے نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان کے دادا ملک یار محمد خان نے علاقے کی کمان سنبھالی تو وہ بھی مرتے دم تک انگریزوں کے وفادار رہے، جس کے بدلے میں انگریزوں نے 1907 میں انہیں بھی خان بہادر کا خطاب دیا۔ 1908 میں ملک یار محمد خان کی وفات کے بعد یہ علاقہ ملک امیر محمد خان کے والد ملک عطا محمد خان کی سرپرستی میں آیا۔ انہوں نے بھی باپ دادا کی طرح حسب روایت اپنی تمام وابستگیاں انگریز کے ساتھ ہی جوڑے رکھیں، جس کے بدلے میں انگریزوں نے انہیں دہلی دربار مدعو کیا اور انہیں نواب کا خطاب دیا۔ نواب امیر محمد خان جون 1910 میں ملک عطا محمد خان کے گھر پیدا ہوئے تھے۔ عطا محمد اکلوتی نرینہ اولاد تھے، اس لیے ان کی تعلیم اور پرورش پر خصوصی توجہ دی گئی تھی۔ انہوں نے نرسری سے لے کر ڈپلومہ تک ایچیسن کالج لاہور میں تعلیم حاصل کی تھی۔ 1924 میں ان کی عمر ابھی 14 برس ہی تھی کہ والد صاحب انتقال کر گئے۔ انگریز کے قانون کے مطابق اگر کسی جاگیردار کی وفات ہو جائے تو اس صورت میں لواحقین میں کوئی جاگیر سنبھالنے کے قابل نہ ہو تو تمام جائیداد کورٹ آف ورڈز کے نظام کے مطابق ضلع کے ڈی سی او کی نگرانی میں چلی جاتی تھی۔ چونکہ باپ کی وفات کے وقت ملک امیر محمد خان کی عمر کم تھی، اس لیے تمام جاگیر کورٹ آف ورڈز کی نگرانی میں چلی گئی۔ 1928 میں ایچیسن کالج سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ لندن کی آکسفورڈ یونیورسٹی گئے، وہاں سے زراعت میں ڈگری حاصل کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے امریکہ، انگلینڈ اور روس سے زراعت کے مزید کورسز بھی کیے۔ اپنی تعلیم مکمل کر کے جب وہ واپس لوٹے تو 1932 میں ان کی جائیداد انہیں واپس مل گئی اور وہ 110 میل کی جائیداد کے وارث بن گئے۔ دوستو، نواب آف کالا باغ ایک وسیع و عریض جائیداد کے مالک تھے۔ گورنرشپ سے مستعفی ہونے کے بعد بھی وہ اپنی جاگیر پر ہی رہے اور اپنے مشہور گیسٹ ہاؤس بورڈ بنگلے میں رہائش پذیر ہو گئے۔ بورڈ بنگلہ ایک مشہور مقام سمجھا جاتا ہے اور ان کے تمام سرکاری اور غیر سرکاری مہمان اسی بنگلے میں ٹھہرتے تھے۔ جائیداد کی تقسیم کی بات چلی تو باپ اور بیٹوں میں شدید اختلافات پیدا ہوئے۔ بورڈ بنگلے میں حالات ہر وقت کشیدہ رہنے لگے اور پھر 26 نومبر 1967 کو انہیں اسی بورڈ بنگلے میں قتل کر دیا گیا۔ انہیں کس نے قتل کیا، یہ سوال آج بھی جوں کا توں ہے، لیکن اس قتل کا الزام ان کے بیٹے ملک اسد خان پر لگا، لیکن اس الزام کو کبھی عدالت میں ثابت نہیں کیا جا سکا اور کورٹ نے ملک اسد کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا۔ ان کے خاندانی نوکر کے مطابق جس وقت انہیں قتل کیا گیا اس وقت کمرے میں نواب کے بیٹے ملک اسد اور ملک مظفر موجود تھے۔ یہ کہانی بھی گردش کرتی رہی کہ انہیں ملک اسد نے نہیں بلکہ مظفر خان نے قتل کیا، اور چونکہ وہ سیاسی شخصیت تھے تو اس قتل کا الزام ملک اسد نے اپنے سر لے لیا۔ اس حوالے سے نواب آف کالا باغ کے سوانح نگار سید صادق حسین شاہ نے ملک اسد خان سے پوچھا تو انہوں نے کہا، جس دن یہ واقعہ ہوا میں نے اپنے بھائی کو والد صاحب کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا، میں بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ پہلے خود نواب صاحب یعنی میرے والد صاحب نے فائرنگ کی، ایک گولی میرے بازو میں لگی اور دوسری دیوار میں جا لگی۔ جواب میں ملک مظفر خان نے 5 گولیاں نہایت قریب سے چلائیں جو نواب صاحب کی جان لے گئی۔ دوستو، نواب آف کالا باغ نے اپنی زندگی میں 2 شادیاں کی۔ پہلی شادی 1929 میں پنڈی گھیب کے گھیبا خاندان میں اور دوسری شادی 1931 میں کالا باغ میں ہوئی۔ ان شادیوں سے ان کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں۔ بیٹوں میں ملک مظفر خان، ملک علیار خان، ملک اسد اللہ خان اور ملک اعظم خان، جبکہ بیٹیوں میں رضیہ بیگم اور در شہوار شامل ہیں۔ بیٹوں میں ملک مظفر خان مشہور سیاسی شخصیت رہے، جبکہ ان کے دوسرے بیٹے ملک علیار خان کی 2 بیٹیاں سمیرہ ملک اور عائلہ ملک اس وقت سیاست میں موجود ہیں اور نیشنل اسمبلی کے رکن بھی رہ چکی ہیں۔ دوستو، سمیرہ ملک اور عائلہ ملک پاکستان کے سابق صدر مرحوم فاروق لغاری کی بھانجیاں بھی ہیں۔ تیسرے بیٹے ملک اسد خان کے ایک بیٹے ملک عماد خان بھی سیاست میں ہیں اور نیشنل اسمبلی کے رکن رہ چکے ہیں، جبکہ نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان کے چوتھے بیٹے ملک اعظم خان کا 1995 میں قتل ہو گیا تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے 1 یونٹ بنتے وقت کے ایک گورنر کا قصہ تھا۔ یہ کہانی، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔